کوہ نور، چمک میں چھپا غم، وہ ہیرا جس نے بادشاہ بنائے، سلطنتیں گرائیں اور قوموں کے دل جلا دیے۔ دنیا میں بہت سے خزانے چمکے، مگر ایک ہی ایسا پتھر ہے جس کی چمک میں تاریخ کے زخم چھپے ہیں۔ کوہ نور، وہ ہیرا جسے قسمت سمجھا گیا، مگر جس نے ہمیشہ اقتدار کی قیمت لی۔ یہ صرف ایک جواہر نہیں بلکہ ایک بد دعا کی داستان ہے۔ جہاں جہاں یہ گیا وہاں تخت الٹے، تاج ٹوٹے اور سلطنتیں مٹ گئیں۔ اس کہانی کا آغاز گولکنڈہ کی زمین سے ہوتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے جنوبی ہندوستان کی زمین گولکنڈہ کے نیچے ایک چمک چھپی تھی۔ کرشنا ندی کے کنارے کولور مائنز میں جب مزدوروں نے مٹی کھود کر ایک پتھر اٹھایا تو سورج کی کرنیں اس میں اٹک گئیں۔ کہا جاتا ہے یہ تقریباً 5000 سال پرانا ہیرا تھا۔ اس وقت نہ اہرام مصر بنے تھے نہ رومی سلطنت تھی۔ یہ ہیرا کاکاتیہ سلطنت کے راجا پرداپا رودر دیو کے خزانے میں سیمانتک منی کہلاتا تھا، یعنی قسمت کا نگینہ۔ پھر زمانے کا پہیہ گھوما۔ 13ویں صدی کے آخر میں علاؤالدین خلجی نے جنوبی ہند پر چڑھائی کر دی، محلات لوٹ لیے، خزانے لوٹے گئے، اور انہی میں وہ چمکتا پتھر بھی شامل تھا جسے آج ہم کوہ نور کے نام سے جانتے ہیں۔ یوں یہ دہلی کے تخت تک پہنچا اور پھر آنے والے بادشاہوں کے تاج کا حصہ بن گیا۔ وقت گزرتا گیا مگر اس ہیرے کا مقدر وہی رہا، جہاں گیا وہاں تخت ہلا گیا۔ پھر آیا مغلوں کا دور۔ بابر نے جب ہندوستان فتح کیا تو اپنے بابر نامہ میں لکھا، مجھے ایک ایسا پتھر ملا جو دنیا کے تمام جواہرات سے قیمتی ہے۔ مورخین کہتے ہیں وہ پتھر کوہ نور ہی تھا۔ یہ ہیرا ہمایوں سے ہوتا ہوا اکبر، جہانگیر، پھر شاہ جہان تک پہنچا۔ شاہ جہان نے اسے اپنے تخت طاؤس میں جڑوا دیا۔ ایک ایسا تخت جو سونے، چاندی اور ہیرے سے سجا تھا۔ کہا جاتا ہے اس ایک تخت کی قیمت پوری سلطنت کے خزانے کے برابر تھی۔ پھر 1739 آیا۔ دہلی پر ایرانی فاتح نادر شاہ چڑھ دوڑا۔ جب وہ تخت طاؤس کے قریب پہنچا اور اس نے وہ ہیرا دیکھا تو بے ساختہ بول پڑا، کوہ نور، یعنی روشنی کا پہاڑ۔ یوں ایک نئے نام نے تاریخ میں جگہ بنائی۔ لیکن تقدیر نے پھر وار کیا۔ چند ہی سال بعد نادر شاہ اپنے فوجیوں کے ہاتھوں مارا گیا اور کوہ نور ایک بار پھر لاش کے ساتھ رہ گیا۔ نادر شاہ کا جنرل احمد شاہ ابدالی خزانے سمیت افغانستان پہنچا۔ کہا جاتا ہے وہ کوہ نور کو جنگوں میں اپنے کمر بند کے ساتھ باندھتا تھا اور کہتا تھا، یہ پتھر نہیں، میری تقدیر ہے، مگر تقدیر ہمیشہ کسی کی نہیں رہتی۔ پھر سکھ سلطنت کا دور آ گیا۔ وقت بدلا، طاقت بدلی۔ اب کوہ نور احمد شاہ کے بیٹے شاہ شجاع درانی کے پاس تھا۔ 1813 میں وہ سیاسی پناہ لینے لاہور پہنچا اور تب پنجاب کے شیر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنی چال چل دی۔ کچھ کہتے ہیں زبردستی، کچھ کہتے ہیں سفارتی دباؤ، لیکن انجام ایک ہی تھا۔ کوہ نور اب سکھ سلطنت کے تاج میں چمک رہا تھا۔ رنجیت سنگھ کہا کرتا تھا، جس کے پاس کوہ نور ہو، دنیا اس کے قدموں میں ہو۔ 1849 میں سکھ سلطنت بھی گر گئی۔ پنجاب برطانوی راج کے قبضے میں آ گیا۔ انگریزوں نے لاہور دربار کا خزانہ اٹھا لیا اور اس کے ساتھ کوہ نور بھی لندن روانہ کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے 11 سالہ مہاراجہ دلیپ سنگھ سے زبردستی دستخط کرائے گئے کہ وہ یہ ہیرا ملکہ وکٹوریہ کو تحفے میں دے رہا ہے، اور یوں ایک سلطنت کی عزت ایک ہیرے کی چمک میں دفن ہو گئی۔ 1851 میں کوہ نور گریٹ ایگزیبیشن میں لوگوں کو دکھایا گیا۔ انگریز عوام نے دیکھا اور کہا، یہ تو اتنا چمکتا ہی نہیں۔ چنانچہ اسے دوبارہ تراشا گیا۔ 793 کیرات سے وزن گھٹ کر 105.6 کیرات رہ گیا، مگر چمک بڑھا دی گئی۔ تاریخ چھینی گئی مگر روشنی بڑھا دی گئی۔ اب یہ ملکہ کے تاج میں جڑا ہے اور ٹاور آف لنڈن میں نمائش کے طور پر بند ہے۔ آج بھارت، پاکستان، افغانستان تینوں اس کی واپسی مانگتے ہیں۔ ہر ایک کے پاس دلیل ہے، جذبہ ہے، دکھ ہے، مگر برطانیہ کا موقف ایک جملہ ہے،
یہ قانونی طور پر ہمارے پاس آیا تھا اور اب ہمارا ورثہ ہے، مگر کیا زبردستی قانون بن سکتی ہے؟ یہ سوال آج بھی تاریخ کے سینے پر جلتا ہے۔ کوہ نور ہیرے کے بارے میں کچھ دلچسپ حقیقتیں ہیں۔ کہا جاتا ہے جس مرد نے کوہ نور پہنا وہ تخت کھو بیٹھا، اسی لیے برطانوی روایت میں یہ ہمیشہ ملکہ کے تاج میں رکھا گیا، بادشاہوں کے نہیں۔ اور اگرچہ آج دنیا کے بڑے ہیروں سے یہ چھوٹا ہے، مگر اس کی تاریخی چمک سب سے زیادہ ہے۔ برطانیہ اسے پاور آف ایمپائر کہتا ہے، مگر جنوبی ایشیا کے دلوں میں یہ غم کا پتھر بن چکا ہے۔ ایک سوال، ایک خاموشی۔ کوہ نور ایک ہیرا جس نے بادشاہ بنائے، سلطنتیں مٹائیں اور آخرکار خود قید ہو گیا۔ جس کے ہاتھ آیا وہ طاقتور ہوا، مگر پھر گر بھی گیا۔ یہ چمک قسمت کی دھوپ تھی، مگر جس نے اسے چھوا اس کے ہاتھ جل گئے۔ آج بھی یہ لندن کے ٹاور میں بند ہے، مگر اس کی روشنی ہندوستان، پاکستان، افغانستان کی آنکھوں میں چمکتی ہے۔ یہ صرف ایک ہیرا نہیں، تاریخ کی آنکھ میں چمکتا ہوا آنسو ہے۔ ہسٹری گاٹ مسٹری، جہاں خزانے بولتے ہیں مگر سرگوشیوں میں۔